الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیث میں سے ایک حدیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات اور حدیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس فانی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اصول ہے کہ اگر تم نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرو تو اللہ اس کو ضرور بڑھاتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت کو ضرور بڑھائیں گے۔ تو ہمارے اوپر جو بھی نعمت اللہ تبارک و تعالی کی ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پچھلے سال ان دنوں ہمارے ساتھ کتنے عزیز ہمارے موجود تھے، دوست احباب موجود تھے، آج وہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب تک رہنا ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور یہ زندگی قیمتی تب بنتی ہے جب اس کے اندر وہ اعمال کیے جائیں کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب راضی ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فکن ہے۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا حق رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر کے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، یہ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں وہ پیکج عطا فرمایا جس کے لیے پچھلی امتیں ترسا کرتی تھی۔ جس بات قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اسے ایک رات کی عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو رمضان المبارک کا استقبالی خطبہ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں اگر تم نفل ادا کرو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر فرض ادا کرو گے تو 70 گنا بڑھا کر تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو اس مہینے کے اندر نیک اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر دیا جاتا ہے اس کے اوپر ہماری دنیا کی کیلکولیشن فیل ہو جاتی ہے، ہم اس کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے۔ پھر پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اب جو چل رہا ہے یہ عشرہ رحمت کا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرے۔ عام دنوں بھی اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم مجھ سے جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوگی۔ عام دنوں میں اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہارے مانگنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو مانگنے کا انداز اور فرق ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس مہینے کے تم روزے رکھو نا تمہارے لیے بہتر ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتے ہیں۔ ہاں 2 بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، مریض اور مسافر۔ جو آدمی مریض ہے، نہیں رکھ سکتا، روزے کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ بعد میں جب اس کا مرض ٹھیک ہو جائے وہ ان کی قضا کر لے، اللہ نے مرض دیا ہے، اللہ نے رخصت بھی دے دی ہے۔ اور پھر سفر کے اوپر جب آدمی حالت سفر میں ہے، مسافر ہو، حالت سفر میں جب ہو تو اس وقت تو اس کو روزے معاف ہیں، لیکن جیسے اس کا سفر ختم ہو پھر اس کو روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا آدمی جو بہت زیادہ ضعیف ہو، خاتون ہو یا مرد ہو، جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو طبقہ ہے نا، نوجوان طبقہ، طاقتور طبقہ، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، اس کو چاہیے کہ روزے رکھے، روزے تو اس کے لیے بہتر ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزے رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں پہچان ہو، تمہیں پتہ ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تو رمضان المبارک کا پہلا حق اس کے روزے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، جاگ نہ آنے کی وجہ سے، آج کل ہمارے ہاں ایک یہ رواج بھی بن چکا ہے کہ چونکہ ہم سحری میں نہیں اٹھے تھے اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ یاد رکھیں سحری میں نہ اٹھنا روزہ نہ رکھنے کا یہ وہ نہیں بن سکتا ہے کہ اس کی علت یہ وجہ بن جائے کہ سحری میں نہیں اٹھے تو ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ انسان ہے سو جاتا ہے، آنکھ لگ گئی تو سحری میں اگر بندہ نہ اٹھے تو جب اٹھے روزے کی نیت کر لے اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اگر کبھی ہم سے یہ ہو جاتا ہے، معمول نہ بنائیں، اگر کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم سحری میں نہیں اٹھے ہیں تو بعد میں روزہ رکھ لیں، نیت کر لیں، روزہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ نہ چھوڑیں اس کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ روزے دار جو روزے کی حالت کے اندر نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو اجر کتنا دینا ہے یہ بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے۔ روزے دار کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ اس نے میرے لیے رکھا، اس کو میں اپنی شان کے مطابق اجر دوں گا۔ اور آخرت میں اس کا کیا اعزاز ہوگا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان لگایا جائے گا جس کے اندر سے صرف روزے داروں کو کھلایا جائے گا۔ اور جب جنت کا داخلہ ہوگا اس وقت کیا اعزاز ہوگا کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے داخلہ صرف ان لوگوں کا ہوگا جو دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کتنے اعزاز ہیں روزے دار کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، یقین کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے کے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو روزہ چھوڑ دیتا ہے، جو بندہ بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر روزہ چھوڑنے پر وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے کھاتا پھرتا ہے، لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر کہتا ہے کہ مجھے روزہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں اس بندے کو حدیث کے اندر باغی کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، او کما قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سے ہر بندے کا گناہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو کھلم کھلا اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے اور اس کے اوپر اتراتا پھرتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، اللہ کہہ رہے نہ کھاؤ نہ پیو، تمہیں منع ہے، اور ہم بازار میں کھڑے ہو کر کھا رہے پی رہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسافر جو ہے، مریض جو ہے، جو شرعی طور پر جن کو رخصت مل چکی ہے روزہ نہ رکھنے کی، جن کو شرعی طور پر رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھو تمہیں اجازت ہے، اس کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ مجمع عام کے اندر رمضان المبارک میں کھائے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نوجوان تگڑے روزہ رکھنے کی طاقت ہے، روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر بوتل پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں جس نے ہمیں بتایا ہوا ہے، ورنہ ایسے بندے کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسی وقت نازل ہو جائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھو، ہمارے سامنے 70 72 سال 80 سال کے بابے روزے رکھتے ہیں، 18 20 سال کا نوجوان اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ چمکتی جوانی کس کام آئے گی؟ یہ چمکتی جوانی کس کام آئے گی؟
ڈاکٹر مجھے آپ کو روک دے کہ تم نے چینی نہیں کھانی ہے، تمہاری شوگر بڑھ چکی ہے، کتنی لوگ ہماری منت کریں ہم کھائیں گے؟ جو ہمیں کہے گا نا کھاؤ تو ہم کہیں گے تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، تو میرے لیے مٹھائی لے کر آ گیا، تو میرے لیے میٹھی چیز لے کر آ گیا، تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو میرے ساتھ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور تمہارے جسم کی زکوٰۃ یہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ جتنے بھی طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل جتنی ترقی کر گئی، آپ آج بھی ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں فاسٹنگ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت مفید ہے، اس کے اندر بڑا فائدہ ہے، چاہے وہ شوگر والے ہیں، چاہے بلڈ پریشر والے ہیں، یعنی ایک لیول تک بہت زیادہ جب لیول کراس کر جاتی ہے تو وہاں پر تو پھر وہ معذور بن جاتے ہیں، معذور کے لیے الگ احکام ہے، لیکن ایک لیول تک یہ مریضوں کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے، معدے کے مریضوں کے لیے بھی اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکام جو ہیں، سارے کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے اوپر مبنی ہیں۔ تو فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہے۔ پھر عشرہ رحمت چل رہا ہے۔ عشرہ رحمت پہلے زمانے کے اندر نا رواج ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر لوگ گانے نہیں چلایا کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ ہر موبائل کے اندر گانا ہے، اور دن کے اندر روزے کی حالت کے اندر ٹک ٹاک چل رہی ہوتی ہے، اسنیکس چل رہی ہوتی ہے، یوٹیوب چل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں۔ اور المیہ پتہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو آج کل موت کا ڈر بھی نہیں ہے۔ کل ہم جنازہ پڑھنے گئے نا، جنازہ پڑھنے کے ساتھ میں ایک مشین لگی تو اس بندے نے گانے چلائے ہوئے تھے، ایک قبرستان، پھر رمضان کا مہینہ، پھر اوپر سے میت جنازے کے ٹائم پر گانے چل رہے تھے۔ کیا ہو گیا یہ ہمیں؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں، جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، رمضان کے احترام کا پتہ نہیں ہے، روزے کے احترام کا پتہ نہیں ہے، جمعۃ المبارک کے دن کے احترام کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج عجیب ماجرا ہوا ہے، آپ نے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، میرے پاس جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں اور تینوں دعاؤں کے اوپر میں نے آمین کہا ہے۔ اب جبریل امین کا دعا کرنا کافی تھا، اللہ کے نبی نے جب اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی ہے، مہر لگائی ہے نا آمین کی، پھر تو اس کی قبولیت کے اندر شک کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، جبریل امین نے آ کر کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اتنی زیادہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برستی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پورا سال جنت کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، رمضان المبارک میں اس کو ایمان والوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان اس کے اندر فوت ہو وہ سیدھا جنت کے اندر جائے۔ اتنی اللہ کی رحمت ہے۔ غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان سب رحمتوں کے باوجود بھی اگر بندہ اپنے آپ کو گناہ سے نہ روکے، شیطان کو بھی قید کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام جو کر رہا ہے تو اس سے بڑی بدبختی اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو
رمضان المبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی سے منوانے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صائم روزے دار بندہ جب افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگنے والے تو بنے، آج ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پہلے لوگ گھنٹوں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اپریل کا مہینہ تھا غالباً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 گھنٹے دعا مانگی ہے، 6 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور اس دوران اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ دودھ پیا ہے بس۔ اس اوپر سایہ کرنے والا بھی کوئی تھا یا نہیں تھا، دھوپ کے اندر 6 مہینے تک جبل رحمت میں 6 گھنٹے تک تقریباً اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور ایسی دعائیں ہمیں سکھائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ آج ہمارے پاس دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگو اور ہر بڑی سے بڑی چیز بھی مانگو۔ وجہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگوں تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقیر ہو، تم تو محتاج ہو، ہم تو فقیر ہیں۔ فقیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہر در سے مانگنا، ہر کسی سے مانگنا، ہر چیز مانگنا، ہر وقت مانگنا، یہ ہمارا کام ہے۔ بڑی عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پیاس بھی لگ جائے نا، پانی پینے تو تم ویسے جا رہے ہو، پیاس بھی تمہیں لگ جائے نا، پانی پینے تو تم ویسے بھی جا رہے ہو، تو پھر کیا کرو کہ اس دوران دعا مانگ لو، اس دوران دعا مانگ لو کہ یا اللہ مجھے پانی پلا دے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ تبارک و تعالی ہی قادر ہے تمہیں پانی پلانے پر۔ مجھے پیاس لگے، میں کولر تک پہنچنے سے پہلے تو ختم ہو سکتا ہوں، میں نے ہاسپٹل جانا ہے، ہاسپٹل میں جانے سے پہلے ختم ہو سکتا ہوں۔ ہم نے کسی رشتہ دار سے ملنا ہے، تیاریاں فل ہیں، گاڑی تیار ہے، جانے والے ہیں، راستے کے اندر ایکسیڈنٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں اب تو ہر روز واقعات آتے ہیں، پچھلے دنوں ایک بارات جا رہی تھی، یہ پنجاب کا واقعہ ہے، بارات کے اندر گاڑی کے اندر بندے تھے، وہ پوری یعنی جو گاڑی تھی نا، گاڑی کے اندر 4-5 افراد سوار تھے، سارے کے سارے جل گئے وہیں پر۔ حالانکہ ان کی کتنی خوشیاں ہوگی، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے اللہ سے نہیں مانگی، اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تم لقمہ اٹھا رہے ہو، تم روٹی کھا رہے ہو، تو اللہ سے مانگ لو دل کے اندر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ اٹھا کر گھنٹہ بیٹھے رہو، ہر وقت تمہارے دل کی تار اللہ تبارک و تعالی سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ جب ہر چیز ہم مانگیں گے تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہو جائے گا، اور روزے دار کا تعلق تو بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے درمیان راز ہوتا ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان، اس میں ریاکاری نہیں، اور یہ لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے، دکھلاوے کا روزہ ہے نہیں۔ آپ گھر کے اندر ہیں، فریج کے اندر پانی بھی پڑا ہوا ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، شربت بھی پڑا ہوا ہے، فروٹ بھی پڑے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، کوئی نہیں ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں روک رہی ہے؟ ہمارے اوپر کوئی ڈنڈا اٹھا کر تو نہیں کھڑا ہوا، بچے بھی سارے سو گئے۔ یہ ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ایک لا مرئی طاقت جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کا ہمارے دل کے اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ پانی پی لیا، حلال ہے نا، اگر میں نے یہ پانی پی لیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا۔ اسی چیز کی پریکٹس رمضان المبارک میں کرائی جاتی ہے کہ تم جیسے روزے کی حالت میں استحضار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے، اسی طرح ہر حال میں تمہارا یہ حال ہونا چاہیے، ہر وقت تمہارا یہ حال ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کا حکم توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری گرفت کرنے کے اوپر قادر ہے۔
تو یہ روزے دار کا اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے، ایک مخفی تعلق ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ تو ایک بہت بڑی عبادت رمضان المبارک میں روزہ رکھنا۔ دوسرے نمبر پر اکثر حضرات رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، حج کا انکار کرنے والا کافر ہے، توحید کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ 5 جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز اور روزہ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اور حج یہ مالدار مسلمان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مال کم نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مال کم نہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مال جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے اوپر بہت بڑے سانپ کی صورت میں سوار کر دیا جائے گا جو تمہیں ڈسے گا وہاں پر، اور پھر جب اس کو دور کرو گے تو مال تمہیں کہے گا میں وہی مال ہوں جس کو تم تجوریوں کے اندر سنبھال کر رکھا کرتے تھے، جس کو تم بینکوں کے اندر سنبھال کر رکھا کرتے تھے، جس کی تم زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو مال کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی خاتون کو مخاطب کر کے کہ تم نے یہ جو گلے کے اندر سونے کا ہار پہنا ہوا ہے نا، یہ تمہارے گلے کے اندر طوق بن جائے گا آپ کا قیامت کے دن۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ سونا ہے، وہ چاندی ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ تو جو صاحب نصاب مسلمان ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سستی کر رہے ہیں، تو اس کے اندر وہ حضرات گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے مال کا حساب کتاب کریں اور حساب کتاب کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن مسلمان صاحب نصاب بنے اس دن چاند کی تاریخ لکھ لے کہ آج چاند کی اتنی تاریخ ہے، اتنی تاریخ کو میں صاحب نصاب بنا ہوں۔ اگلے سال چاند کی اس تاریخ کو وہ چیک کرے گا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہوں گے اس کے پاس، اس کے اوپر ان سب پیسوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے اگلے سال تو پھر اس سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ پھر تلاش کیا جائے گا کہ یہ کون سے دن صاحب نصاب بنتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ جس دن وہ صاحب نصاب بنے گا پھر دوبارہ وہ لکھ کر رکھ دے گا، پھر اگلے سال چاند کی اس تاریخ کو دیکھے گا۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے گا، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا؟ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، صرف مرد ہو یا عورت مسلمان، نہیں ہے 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی مقدار میں پیسے ہوں، 52.5 تولہ چاندی کے پیسے آج کے حساب سے 80,000 روپے بنتے ہیں۔ 80,000 روپے جس مسلمان کے پاس ہیں، وہ مرد ہے یا عورت، قرض کو منہا کر کے ضرورت سے وافر گھر کا خرچہ نکال کے جو جمع کیے ہوئے اس نے کہ یہ میری جمع پونجی ہے، جیسے ہم الگ سے جمع کرتے ہیں، جس دن اس کے پاس 80,000 روپے ہو جائیں گے اس دن وہ اپنی تاریخ لکھ لے گا چاند کی۔ مثلا آج رمضان المبارک کا 6واں روزہ ہے، آج میرے پاس 80,000 روپے آ جاتے ہیں تو میں لکھ لوں گا کہ 6 رمضان کو میرے پاس 80,000 روپے آ گئے۔ اگلے سال 6 رمضان کو میں چیک کروں گا میرے پاس کتنے پیسے ہیں۔
اگر اگلے سال 6 رمضان کو میرے پاس 80 لاکھ آ جائیں تو پھر پورے 80 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 10 دن پہلے ہے یا 15 دن پہلے ہے یا مہینہ پہلے ہے یا 2 مہینے پہلے. نہیں, یہ بالکل آسان طریقہ ہے. اگر یہ طریقہ لکھ دیا جائے کہ جب پیسے جتنے آئیں گے اس وقت زکوٰۃ ہوگی تو پھر حساب کتاب بڑا مشکل بن جاتا ہے. تو جب ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے فوراً اس کا ادا کرنا ضروری ہے, فوراً اس کا ادا کرنا ضروری ہے. کچھ حضرات کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے اوپر 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے, 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. اس لیے جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنا حساب کتاب کریں اور لکھ لیں. میں نے اگر کسی کے پاس 100 روپیہ بھی لینا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو لکھ لیتا ہوں نا. ہماری روٹین ہے کہ رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں, یہ لین دین ہے اس کے ساتھ. لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں چلو یار اندازے سے نکال لیتے ہیں. یہ تو ہمارے ساتھ اس طرح ہونا کہ ہم نے کسی کے پاس ٹھیکہ لیا ہوا کام کا 10 لاکھ کا ٹھیکہ, وہ کہے یار میں تجھے اندازے سے پیسے دیتا ہوں, یہ لے جا. ہم کیا کہیں گے بھائی تمہارا دماغ خراب ہو گیا, اندازے سے کیوں دے رہے ہو؟ تو میرے بھائیوں زکوٰۃ کا بھی نصاب مقرر کر دیا گیا ہے. زکوٰۃ کا یہ 2.5% ہوتی ہے. 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے. 1 لاکھ کے اوپر 2,500 روپے زکوٰۃ ہے. 97,500 تمہارے, 2,500 اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا لاکھ کا فگر خراب ہو جائے گا, آپ ایک مرتبہ زکوٰۃ نکال کر دیکھیں, یقین کریں اگلے سال اس سے کئی گنا پیسے آپ کے بڑھ جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے. دوسرے نمبر پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ زکوٰۃ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے. زکوٰۃ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے. کیسے حفاظت کرتی ہے؟ چھوٹا سا واقعہ کہ متحدہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انگریز تھا, ایک جگہ پر نا آگ لگ گئی. کپڑے کے گودام تھے, یہ بہت سارے گودام تھے, وہاں پر آگ لگ گئی. تو مسلمانوں کے بھی گودام تھے, غیر مسلموں کے بھی اس کے اندر گودام تھے. تو کسی نے آ کر انگریز کو کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ وہاں پر آگ لگ گئی ہے, تمہارا گودام جل جائے گا. اب یہ انگریز ایسے بیٹھا ہوا, اس نے کہا یار میرے گودام کو کچھ نہیں ہوتا. نے کہا یار پاگل ہے, مسلمانوں کے گودام جل رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں, اور تم تو اللہ کے دشمن ہو, تمہارا گودام کیسے نہیں جلے گا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں سے سنا تھا کہ جو اپنے مال کا 2.5% نکالتے ہیں نا زکوٰۃ, اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اللہ. کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ. اور اس انگریز نے کہا کہ میں نے مال اللہ کی حفاظت میں دے دیا جو مسلمانوں کا خدا ہے, اور اس سے بڑی طاقتور ہستی مال کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میرا مال کہیں نہیں جاتا. کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب لوگوں نے وہاں پر جا کر دیکھا مسلمانوں کے گودام جل چکے تھے جو زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے, وہ ایک غیر مسلم تھا, اس نے یقین کرتے ہوئے یہ کیا تھا, اس کا مال محفوظ تھا. کہنے کی باتیں نہیں ہیں, ہم لوگ عمل کر کے دیکھیں, ہم لوگ عمل کر کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مال کی خود بخود حفاظت فرماتا ہے, اور پھر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن جب ہمیں یہ نظر آئے گا تو ہم کہیں گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر کچھ بھی جمع نہ کرتے, ہم سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے کر جاتے. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا, میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اپنے مال سے محبت ہے یا دوسروں کے مال سے محبت ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ظاہر ہے اپنے مال سے محبت ہے, جو ہمارا اپنا ہے وہی ہمیں پسند ہے, اس سے ہمیں محبت ہے, دوسروں کے مال سے محبت کیوں کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مال کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے. فرمایا نہیں, جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا نہیں ہے, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا. تمہارا مال کون سا ہے؟ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, اس کے اوپر اسٹیمپ لگ گئی, وہ پکا تمہارا ہے. جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ تمہارا نہیں ہے, وہ تو تمہارے ورثاء ہے, ان کی مرضی پیچھے جو کچھ کریں, عیاشیاں کریں, اس کے اوپر وہ بیچیں, جو کچھ کرتے ہیں کریں, اصل مال تمہارا وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا ہے.
تو رمضان المبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ بھی ہے. اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے کسی غریب کے گھر کا راشن بھروا دیں. ہم اس کے گھر کا راشن بھروائیں گے, وہ بیچارہ کمانے سے تھوڑا سا بے فکر ہو جائے گا, اس کی وجہ سے وہ روزے رکھے گا, اچھی طرح سے عبادتیں کرے گا, اس کا ہمیں ثواب ہوگا. کسی کو ہمت ہے کسی کے گھر پہ چینی لے کر دے دیں, کسی کے پاس یہ شربت کی بوتلیں لے کر دے دیں, کسی کو گھی لے کر دے دیں, لیکن اس کو نیچا دکھانا مقصود نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے جا کر یہ چیزیں کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ہماری حفاظت ہوگی, صدقہ کرنے سے ہماری حفاظت ہوگی, دوسرے نمبر پر جس کے گھر پہ یہ بھیجا جائے گا ان کی کفالت ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا کریں جو معروضات پیش کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.